بات ختم کروں، دن گزرتے رہے، عبداللہ بڑے ہو گئے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹا تیری شادی کروں؟ جی ابا جان۔ شادی کرنے کے لیے چلے، راستے میں خاتون رہتی ہے تورات و انجیل کی عالم، بلکہ عالمہ، دیکھتی ہے حضرت کو، بلا کر کہتی ہے عبداللہ اگر تو میرے ساتھ نکاح کر لے، شادی کر لے، میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ وہ جواب جو جناب ہاشم نے دیا تھا، آج وہی جواب حضور کے ابا جناب عبداللہ دے رہے ہیں۔ فرمان لگے خاتون میں بے وارث نہیں، وارثوں والا ہوں، ابا جان موجود ہیں، جہاں وہ رشتہ کریں گے میں وہاں رشتہ کروں گا۔ ماں باپ کے رشتے کے اندر خیر ہے۔ ماں باپ جہاں رشتہ کرتا ہے، بڑے لوگ ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو نوجوان اپنی مرضی سے شادی کر کے آتے ہیں 1 مہینہ بمشکل گزرتا ہے، عدالتوں کے بھی مزے ہو جاتے ہیں، اور وکیلوں کے بھی مزے ہو جاتے ہیں، اور پیروں کے بھی مزے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تعویذ کی نیت سے، عدالت کے اندر تنسیخ کی نیت سے۔ عبداللہ نے کہا نہیں، میں شادی وہاں کروں گا جہاں ابا جان فرمائیں گے۔ شادی ہو گئی ہے خاتون کے ساتھ جس کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ۔ کہو سبحان اللہ، اور ذوق سے کہو، مقدر والی خاتون ہے آمنہ، سیدہ آمنہ کے ساتھ، اور وہی محمد کریم کے ابا عبداللہ رہ گئے۔ علماء سیرت نگار لکھتے ہفتے 1.5 کے بعد آیا جناب عبداللہ واپس۔ وہ خاتون دروازے پر منتظر تھی، بلا کے کہتی عبداللہ کہاں گئے تھے؟ شادی کرنے کے لیے۔ ہو گئی شادی؟ جی الحمدللہ شادی ہو گئی۔ کہنے لگی عبداللہ میں کوئی بری عورت نہیں، میں تورات و انجیل کی عالمہ ہوں۔ جب تو آ رہا تھا تورات و انجیل کے علم کے مطابق میں نے تیری پیشانی کو دیکھا کہ نور محمد اندر چمک رہا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ رشتہ ہو جائے، وہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جس کا مقدر کیا ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی بھی زندگی دراز کرے، آنے والے محمد کی بھی اللہ زندگی دراز کرے۔ نور منتقل ہو گیا کدھر؟ سیدہ طیبہ جناب آمنہ کی طرف۔ اب آنے والے 10 منٹ یوں نہ سنیں جس طرح آپ نے گھنٹہ سنا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتے ہیں کیا ہاتھ دو اپنے لخت جگر کا، میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا، حالات بدل گئے، کیفیات تبدیل ہو گئی، سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک، پسینہ آتا ہے عنبر و کیوڑے کی خوشبو، درختوں کے قریب گزرتی ہوں سلام کی آواز، پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں سطح پانی کی بلند ہو جاتی ہے، گرمی کے ٹائم جاتی ہوں آسمان کا بادل میرے سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے، بکریاں چراتی ہوں شراب کی وجہ سے، بکریاں آگے نہیں چلتی میرے پیچھے چلتی ہیں، عجیب و غریب حالات و کیفیات۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سسر چچا حضرت جناب عبد المطلب میرے قریب آئے اور مجھے کہنے لگے عبد المطلب میری بیٹی آمنہ تجھے علم نہیں، تو بیوہ عورت ہے۔ جی حضور میں جانتی ہوں، تجھے علم نہیں، میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا ہے۔ جی چچا جان میں جانتی ہوں۔ آمنہ تجھے علم نہیں، تیرے سر کا سردار دنیا میں نہیں رہا۔ جی حضور میں جانتی ہوں۔ آمنہ تجھے علم نہیں،
کہ میرا بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا؟ جی حضور میں جانتی ہوں۔ فرمانے لگے بیٹی عورت بیوہ ہو، عطر اور گلاب لگائے، باتیں کرنے والے باتیں کریں گے، کون لوگوں کے منہ پہ ہاتھ دے گا؟ مہربانی کیا کر بیٹی اتنا لگایا کر، خوشبو نہ لگایا کر۔ علماء کرام لکھتے ہیں بے ساختہ آہ نکل گئی سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہنے لگی چچا جان اللہ کی قسم نہ میں نے عطر لگایا نہ میں نے گلاب لگایا، یہ میرے پیٹ والے بچے کی عظمت و شان ہے، سبحان اللہ۔ آتا گیا رنگ لگتا گیا، میں سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک، مجھے پسینہ آتا ہے عنبر و کیوڑے کی خوشبو۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا رات کا وقت، میں نے دیکھا آمنہ کے گھر کی طرف اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے باذوق ہو کر دل سے آواز ہے سبحان اللہ، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا میں دروازے پہ آیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ بیٹیو دروازہ کھولو، تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں، چچا عبدالمطلب ہوں، جواب ملتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے اندر قدم رکھا، ہر طرف سے مبارکباد کی آواز، مبارک اللہ نے تجھے پوتا دیا، مبارک اللہ نے تیرا نام بڑھایا، مبارک اللہ نے تیری گود بسائی۔ اور میں چلتے چلتے جب میں اپنی بیٹی آمنہ کے قریب گیا، میری بیٹی مجھے دیکھ کے مسکرا پڑی، کچھ دیر کے بعد رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے کہا بیٹی مسکرائی بات سمجھ آ گئی، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے لیکن روتے کیوں ہو؟ رو کے کہنے لگے عبدالمطلب میں نہ روؤں تو کون روئے؟ اللہ نے خامد کا سایہ اٹھا لیا، میرا بیٹا یتیم ہے، کون میرے بیٹے کو اٹھائے گا؟ اوپر سے آواز آنے والی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، آمنہ جو تجھے آج یتیم نظر آ رہا ہے یہ تو کائنات کا ماوا و ملجا بننے والا ہے، میرا بیٹا یتیم ہے۔ بیٹی فکر نہ کر، دینا والا بھی اللہ، بچانے والا بھی اللہ، ذرا مجھے دکھا تو صحیح میرا لال ہے کہاں؟ اللہ سفید چادر کے اندر کائنات کا دلہا سویا ہوا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کہتے میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بس کپڑا ہٹا، میرا پتر میرا بیٹا فتبسم مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، ہنستا گیا، دل لیتا گیا۔ میں نے کہا بیٹی خیال کرنا، عام طور پر عورتیں جلدی کرتی ہیں نام رکھنے کے اندر، نام جلدی نہیں رکھنا، قبائل کے سردار آئیں گے مل کے میرے بیٹے کا نام رکھیں گے۔ سیدہ آمنہ کہتی آپ کی مرضی، کسی کو بلائیں مرضی نہ بلائیں، آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، 2 کی بات نہیں، 3 کی بات نہیں۔ عبدالمطلب جب سے یہ تیرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا واللہ ما مررت من شجر ولا حجر، میں پہاڑوں کے قریب گزرتی ہوں محمد کی آواز آتی ہے، میں درختوں کے قریب گزرتی ہوں، گنگے گنگے سردے ہاتھ سے آنڈیڈوں سے گنگے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں پہاڑوں کے قریب گزرتی ہوں محمد کی آواز آتی ہے، میں ندی نالے کے قریب گزرتی ہوں محمد کی آواز آتی ہے، میں درختوں کے قریب گزرتی ہوں محمد کی آواز آتی ہے، یعنی درختوں کی آواز محمد، پہاڑوں کی آواز محمد، دریاؤں کی آواز محمد، عبدالمطلب میرے دل کی آواز محمد، میری سوچ فکر افکار محمد۔ جب لفظ محمد سنا حیران ہو کے کہنے لگا بیٹی یہ تو بڑا عجیب نام ہے۔ علماء لکھتے اللہ نے محمد سے پہلے
کسی کے ذہن میں بھی لفظ محمد نہیں آنے دیا۔ یہ تو بڑا عجیب نام ہے، بڑا اعلیٰ نام ہے، بڑا وکھرا نام ہے۔ ہماری زبان کے اندر نام، عربی کے اندر اسم، بڑا اعلیٰ اسم ہے، بڑا نواں اسم ہے، بڑا شاندار اسم ہے، بڑا پیارا اسم ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگا بیٹی یہ تو بڑا عجیب نام ہے، بڑا اعلیٰ اسم ہے۔ علماء لکھتے ہیں جناب آمنہ اپنے مقدر پہ ناز کر کے کہتے ہیں چچا جان اتنی حیرانگی کی کون سی بات ہے، اگر اسم اعلیٰ ہے تو پھر دیکھو میرے بیٹے کا جسم بھی تو اعلیٰ ہے۔ کوٹدو والو مجھے قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر محمد جیسا اسم بھی کوئی نہیں اور حضور کے جسم ورگا جسم بھی کوئی نہیں۔